میرے چینل میں خوش آمدید۔ یہاں ہم حقیقی زندگی کے رازوں اور سچے جرائم کی کہانیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم پراسرار گمشدگیوں اور مشہور مجرموں کی کہانیاں دیکھتے ہیں۔ ہم مل کر ان سنسنی خیز کیسز کے حقائق اور رازوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ 22 جون 1983 کو 15 سال کی ایمانویلا اورلاندی روم، اٹلی سے اچانک غائب ہو گئی۔ وہ ایک میوزک کلاس کے بعد لوٹ رہی تھی۔ ایمانویلا ویٹیکن سٹی کی نواسی تھی، جہاں اس کا پریوار اس کے پتا کی ویٹیکن میں نوکری کے کارن رہتا تھا۔ اسی شام اس نے اپنی بہن کو کال کر بتایا کہ ایک آدمی نے اسے کاسمیٹکس پروموٹ کرنے کا جاب آفر کیا ہے، لیکن میوزک اسکول کے پاس اسے آخری بار دیکھا گیا اور وہ پھر کبھی گھر نہیں لوٹی۔ یہ گمشدگی جلدی ہی اٹلی کے سب سے بڑے رہسیوں میں سے ایک بن گئی۔ اس کے پیچھے ویٹیکن، مافیا اور انترراشٹریہ سازشوں جیسی تھیوریز سامنے آئیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کا کڈنیپنگ سنگٹھت اپرادھ سے جڑا تھا، شاید مہمت علی اکا کو رہا کرانے کے لیے، جس نے پوپ جان پال II کی ہتیا کی کوشش کی تھی۔ وہیں کچھ کا ماننا ہے کہ یہ ویٹیکن بینک اور مافیا کے بیچ منی لانڈرنگ اسکیم سے جڑا ہوا تھا۔ ایسی بھی افواہیں ہیں کہ ویٹیکن کو اس کی گمشدگی کے بارے میں زیادہ جانکاری تھی، لیکن اس نے اسے چھپا لیا۔ کئی گواہوں اور سالوں کی جانچ کے باوجود ویٹیکن کی قبروں کی تلاشی سمیت ایمانویلا کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ ایمانویلا کا کیس میڈیا میں لگاتار سرخیاں بٹورتا رہا، جس میں کتابیں، ڈاکیومنٹری اور نیٹ فلکس کی ایک سیریز بھی شامل ہے۔ اس کا پریوار آج بھی جواب مانگ رہا ہے، ویٹیکن سے پاردرشتا کی امید کر رہا ہے۔ دشکوں بعد بھی ایمانویلا اورلاندی کی گمشدگی سلجھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا رہسیہ ہے جو شاید کبھی اجاگر نہ ہو۔ Story intriguing. Don't forget to like, subscribe, and turn on notifications for more stories of true crime and mystery. Thank you for watching.